آپ کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تک یہ درس مکمل ہو چکا ہے۔ آج جو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے ہمیں دین سکھایا اور اس دین میں بتایا کہ اے میرے بندو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، جب تم اللہ کا نام لینے کے لیے کھڑے ہو، تو اس چیز کا اقرار کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت والا کہنے والے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے، اپنے آپ کو رب اور اس کے رسول کا پیروکار ماننے والے اور کہنے والے، آج ہم سب رب سے دور ہو گئے ہیں۔ جس رب نے کہا کہ تم ہر نماز میں اس چیز کا اقرار کرتے ہو کہ اے اللہ ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن بندہ یہاں پر اقرار کر رہا ہے اور باہر نکل کے اس کا انکار کر رہا ہے۔ انکار زبان سے بھی کر رہا ہے، انکار وہ اپنے خیالات سے بھی کر رہا ہے، انکار وہ اپنے کردار سے بھی کر رہا ہے۔ تو بتائیں اس بندے کا پھر کیا بنے گا؟ اور توحید وہ چیز ہے جس کو چھوڑنے سے دنیا بھی فارغ ہوتی ہے، قبر بھی فارغ ہوتی ہے، حشر بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ ہم نبی کے ماننے والے بھی ہیں، ہم اولیاء کے ماننے والے بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم توحید کو پس پش ڈال دیں گے، ہمارے کام یہ سب چیزوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں آئے گی۔ توحید سب سے پہلے، اللہ کو ایک ماننا سب سے پہلے ہے، اللہ کی عبادت کرنا سب سے پہلے ہے۔ اور رب کی عبادت کیا ہے؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، دعا اگر ہم نے کرنی ہے تو صرف رب سے کرنی ہے۔ آج کل ہمارے درمیان بعض ایسے علماء بھی آ گئے ہیں اور بعض ایسے جہلاء بھی آ گئے ہیں جو جا کر مزاروں پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں بابا جی تہاڈے کول مانگ رہے ہیں، تسی دیو، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آپ دیں، وہ صاحب آپ دیں، غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مانگتے ہیں جا کر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے مانگتے ہیں جا کر، لیکن سرکار نے کہا اب دعا ہو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں رب نے کہا ایاک نعبد، رب نے کہا ہے لوگوں میرے ماننے والوں اس چیز کا اقرار کرو کہ اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں۔ ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی عبادت ہے اور دعا عبادت ہے تو دعا پھر رب کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ ہمارا اپنا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اولیاء سے بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن وہ کس مد میں مانگنا ہے؟ جو مانگنا ہے نبیوں سے مانگنا ہے، ولیوں سے مانگنا ہے، ماں باپ سے مانگنا ہے، جس سے بھی مانگنا ہے، مانگنا کس طریقے سے؟ اگر طریقہ غلط ہو جائے تو بندہ مشرک بن جاتا ہے۔ اگر طریقہ غلط ہو جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مشرک بن جاتا ہے۔ عبادت رب کی ہے، دعا رب سے ہے، لیکن اگر کسی اور سے مانگ رہے ہیں تو مانگنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہاں پر بندہ جا کر کیا یہ کہے گا کہ اللہ تو نے اس پر فضل کیا ہے، تو نے اس پر فضل کیا ہے، ہم تجھے اس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم تجھے اللہ اس کا ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ جیسے تو نے اس پر انعام کیا ہے ایسے ہم پر بھی انعام فرما، جیسے تو نے اس اپنے پاک بندے پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے، اس کی شانوں کو بڑھایا ہے، اس کو اپنے دوست ہونے کا درجہ دیا ہے، ولی اللہ بنایا ہے، اے اللہ اس کا صدقہ دیتے ہیں، اے اللہ ہم پر بھی کرم فرما۔ دعا کا انداز یہ ہے، وہاں پر بھی جا کر اولیاء کے پاس بھی جا کر ہم نے یہ نہیں کہنا جی بزرگوں دیو قبر سے نکل کے، نہ، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بندہ وہاں جا کے اللہ جو اس تے رحم کیتے ساڑھے تے بھی رحم فرما، جیسے اس بزرگ پہ رحم کیا ہے ویسے ہی ہم پر رحم فرما۔ اور بندہ وہاں پر جا کر یہ بھی اقرار کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، یہاں پر آئے ہیں یہ بھی حکم تو نہیں دیا۔ قرآن پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، رب نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور ساتھ کیا فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور پھر میرے پاس آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، میرے پاس آنے کے لیے ریفرنس تلاش کرو، میرے پاس آنے کے لیے سیڑھی تلاش کرو۔ تم ڈائریکٹ میرے پاس نہیں آ سکتے، مانگنا مجھ سے ہے، لیکن بیچ میں وسیلہ کسی اور کو بنانا ہے۔ کبھی سرکار کو وسیلہ بناؤ، جیسے صحابہ دعا کرتے تھے، جب صحابہ دعا کرتے تو وہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ دینا تو تو ہی ہے لیکن سونے دے صدقے دے دے، ہاں معاف تو ہے اللہ، تو نے کرنا ہے، معافی تجھ سے ہی مانگنی ہے، عبادت تجھ سے، معافی تجھ سے، اور اس کے بعد مدد تجھ سے، لیکن سونے دے صدقے دے دے۔ یہ ریفرنس جو رب نے حکم فرمایا قرآن پاک میں، اس ریفرنس کو اقرار کر کے، اس ریفرنس کو ذہن میں رکھ کے کہ اللہ ہم مانگ تجھ سے رہے ہیں لیکن وسیلہ تجھے سرکار کا بنا رہے ہیں، وسیلہ اولیاء کو بنا رہے ہیں، لیکن مانگ کس سے رہے ہیں؟ اللہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مدد کرنے والا صرف رب ہے، رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، رب کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ہاں جس کو رب نے طاقت دی ہے، جس پر رب نے کرم کیا ہے، جس کو رب نے پاور دی ہے، جس کو رب نے اتھارٹی دی ہے، وہ بھی ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور ہر بندے کی مدد اپنی اپنے سٹائل کی ہے نا۔ ایک بندہ ہے اس کو رب نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جا کے گھڑے سے پانی نکال کے کولر سے پانی لا کے پیش کر دیتا ہے، حضرت یہ پانی قبول فرمائیں۔ اب مدد کس نے کی؟ بندے کو پیاس لگی ہے، بندے نے کہا بھائی پانی پلاؤ، ایک بندہ گیا وہاں سے پانی لا کر دیا، یہ حضرت پانی۔ مدد رب کرتا ہے لیکن یہاں پر بندہ پانی لے کر آ گیا، مدد رب کرتا ہے لیکن ایک عام بندہ ہے تھانے میں پھنس گیا ہے، اس کا جاننے والا ہے ڈی ایس پی ایس پی کوئی جاننے والا ہے، وہ اس کو فون کرتا ہے حضرت میں پھنس گیا، وہ تھانے دار کو فون کرتا ہے بھائی اس کو چھوڑ دے اپنا بندہ ہے۔ مدد رب کرتا ہے لیکن جس کو رب نے پاور دی، رب نے اتھارٹی دی، وہ بھی مدد کرنے پر قادر ہے، لیکن حقیقی مدد کون کرتا ہے؟ رب کرتا ہے۔ جب دنیا دار بندے کو تھانے دار سے بچوا سکتا ہے تو بتائیں اولیاء ہمیں قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتے؟ لیکن عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یہی ہونا چاہیے مدد رب کرتا ہے لیکن رب نے ولی کو یہ پاور دی ہوئی ہے، نبی بھی مدد کرتا ہے، ولی بھی مدد کرتا ہے، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، صحابہ نے بھی مدد کی، تابعین بھی مدد کرتے ہیں، تمام لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن مدد رب کی ہے، یہ سب مدد کرتے ہیں تو رب کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ یہ کس سے مدد کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم منکر نہیں ہیں، ہم پاکوں کے ماننے والے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بات بھی اپنے ذہنوں میں رکھے، آج ہمارے عقائد کو بدلا جا رہا ہے، آج ہمیں ایسی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اگر ہم توحید بیان کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ دیکھو جی نبی کا منکر ہو گیا۔ نہ، توحید ایسی بیان کرو کہ جیسے سرکار نے بیان کی۔ بخاری شریف کی 7373 حدیث نمبر ہے، سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کا جو حق ہے اللہ پر، جو لوگوں کا اللہ پہ حق ہے، جو اللہ کا لوگوں پر حق ہے، سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کیا تمہیں میں یہ نہ بتاؤں کہ تم پر اللہ کا حق کیا ہے؟ تو سرکار کے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ تو سرکار نے کہا رب کا حق یہی ہے کہ تم یہ بات اقرار کرو اور مانو کہ رب ہماری مدد کرتا ہے، جب بھی مانگو رب سے مانگو، جب بھی مدد طلب کرو رب سے طلب کرو، اور جب بھی عبادت کرو تو رب کی عبادت کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر رب کا ہم پر کیا حق ہے؟ سرکار نے کہا رب کا پھر بندوں پر یہ حق ہے کہ رب ان بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ پہلے بندہ کیا حق ادا کرے گا؟ بندہ یہ حق ادا کرے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر رب پر کیا حق ہے؟ جہنم کی آگ سے آزاد کر دو۔ یہ جہنم سے آزادی کا فارمولہ ہے۔ کیا فارمولہ ہے؟ کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کیوں توحید نہیں بیان کرتے؟ توحید تو بیان ایسے ہے کہ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس چیز کا اقرار کرنا ہے نا بھائی۔ پیر صاحب فرماتے ہیں اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج کس کے؟ رب کے۔ اے سنیے نو توحید کاٹی ہضم ہوندی ہے۔
لیکن انشاءاللہ توحید این بیان کریں گے سنی کہ پتہ لگے گا کہ رب کے ماننے والے تو ہم ہی ہیں. اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل. تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی نا تو آپ کی آنکھیں کھلی تو لوگوں نے انگلیاں اٹھائی کہ بھائی کہاں سے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. آپ سے پوچھا بھئی یہ کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا مجھے تو منع کیا گیا بولنا نہیں ہے، فاشارت علیہ. آپ نے کہا نہیں مجھ سے نہ پوچھے، جناب عیسیٰ سے پوچھ لے. اور جناب عیسیٰ سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا یہ بچہ کیسے بات کرے گا؟ پھر جناب عیسیٰ انگوڑے میں بولے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری. آئے 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 الفاظ پہ غور کریں. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری. کیا اللہ اگر ہم نے نبیوں کو مانا ہے، رسولوں کو مانا ہے، اولیاء کو مانا ہے، صرف تیری نسبت کی وجہ سے مانا ہے. انبیاء کی عزت، اولیاء کی عزت، رسول کی عزت، سب کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی نسبت کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ تیرے علاوہ اگر رب تو نہ ہو تو کون نبی ہے؟ پھر اے اللہ اگر تو نہ ہو تو کون ولی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، تمام ولی تمام اولیاء کی ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ابتدا بھی وہی، انتہا بھی وہی، ناخدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی. ہر بندہ اس چیز کو اپنا عقیدہ بنا لے. انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آن بنی، جب وہ پھنس گئے، کسی جگہ پریشان ہو گئے تو پھر کیا کرتے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہ عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ انبیاء نے بھی جب سرکار بدر میں گئے، سرکار گئے بدر میں اور بدر کا مارکا لگا لیا، صحابہ کو لیا ساتھ، چلو صحابہ چلو، سب صحابہ چل پڑے. اسلام کا پہلا مارکا ہے. صحابہ کے پاس جوتیاں بھی نہیں ہیں، ننگے پاؤں چل رہے ہیں صحابہ، نہ تلواریں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ نیزے ہیں، نہ بالیں ہیں، کچھ نہیں ہے. سرکار لے کر آ گئے اور جب لے کر آ گئے پھر خود سجدے ریز ہو گئے. خود سرکار سجدے میں گر گئے. کہا اللہ میں یہ تیرے دین کی خاطر لے آیا ہوں، اگر ان کی مدد تو نے نہ کی، یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. سرکار نے کیا کہا؟ اللہ اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو دنیا پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. مدد کرنے والا کون؟ ہمارا رب. سرکار نے جب ہمیں یہ دین سکھایا، آج ہمیں سنت کی باتیں بتائی جاتی ہیں. ہاں جی سنت کی بات ہے، سنت پہ یہ عمل کریں، سنت پہ یہ عمل کریں. کہ حبیب کی سنت ہے. کیا سنت ہے؟ کہ سجدہ ریز ہو کے اپنے رب سے مانگا جائے، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے مانگا جائے. حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حدیث نمبر نوٹ کر لیں، 2512 نمبر حدیث نمبر ہے. اور ترمذی شریف کا ایک اور حدیث نمبر بھی ہے جو دوسری کتب میں ہے، وہ ہے 2685. اور صحیح حدیث مبارکہ ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوما. آپ فرماتے ہیں ایک دن میں سرکار کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سرکار کے ساتھ بیٹھے تھے. اور کتنے خوش نصیب ہے جو نبی کے ساتھ بیٹھے ہیں جی. آج بندہ وزیر اعظم دے نال سیٹ دے پیچھے بیٹھ جائے، بندہ کہے او ہو میں جی وزیر اعظم کے ساتھ سفر کر کے آیا، میں جی گورنر صاحب کے ساتھ سفر کر کے، ایس پی کے ساتھ. اور قربان جائے ان ہستیوں پہ. اور یار جو سرکار کے ساتھ بیٹھتے رہے، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کے ساتھ بیٹھا، فقالا، سرکار نے ارشاد فرمایا یا غلام، اے میرے بیٹے،
میں تجھے کچھ لفظ کچھ الفاظ تجھے سکھانے لگا ہوں. اللہ کے احکامات کی اللہ کے حقوق کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جب تو اللہ کی مدد کرے گا, اللہ کے احکامات کے ساتھ چلے گا, جہاں جائے گا تجھے سامنے تیرا رب ملے گا. جب تو ہر پریشانی کے عالم میں اپنے رب کو یاد رکھے گا, جب تو پریشان ہوگا تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہوگا. جو اللہ کے احکامات کی مدد کرتا ہے, اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے ہر پریشانی کے عالم میں, ہر مصیبت کے عالم میں, تو پھر کیا ہوگا؟ رب نے کہا, سرکار نے کہا, جب تم پریشان ہو پریشانی کے عالم میں رب کو یاد کر رہے ہو, اور جب تم پریشان ہوگے رب تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ کی آواز ہے. رب دی توحید بیان ہو رہی ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا سألت فاسأل اللہ. اور جب بھی تجھے کوئی چیز طلب کرنی ہو, مانگنی ہو, سوال کرنا ہو, تو رب سے سوال کرنا. جب بھی مدد طلب کرنی ہو, کس سے طلب کرنا؟ رب سے مدد طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور سرکار کیا بتا رہے ہیں؟ جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت ہو تو تم نے اپنے رب سے مدد طلب کرنی ہے. بتائیں جی, بدر میں جب سرکار صحابہ کو لے کر آ گئے تو سرکار سجدہ ریگ ہو کر کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں. تو آج ہم کس سے مانگتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسے ختم ہو جائیں, ہمارے معاملات بگڑ جائے, جب ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ رہے تو ہم کبھی چودھری کے پاس بھاگتے ہیں. جو چھوٹے لیول کی بات کرو, کبھی محلے دے چودھری کو چلے جاندے ہیں, کبھی حاجی کو چلے جاندے ہیں, کبھی کس کو چلے جاندے ہیں, تے بڑے لیول دے کبھی ٹرمپ کو چلے جاندے ہیں. کیوں جی؟ کبھی ٹرمپ کے پاس جا رہے ہیں, کبھی سعودیوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں. اور سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تمہیں کسی چیز کی طلب ہو, کوئی چیز تمہیں چاہیے ہو, تو کیا کرنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. کس سے مانگنا ہے؟ جو ہمارے نصیب میں ملنا تو ہے. پھر ہم IMF کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم کبھی ایران کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ہم کبھی عراق کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ کبھی ہم انڈیا سے کہتے ہیں بھئی یہ پانی کھول دیتے, یہ کرتے. جب رب نے کہا ہے تجھے وہی ملنا ہے جو میں نے لکھ دیا ہے, تو ہم رب پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ رب پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آج صرف یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھے توحید کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, صرف تیری عبادت کرتے ہیں, فقط تیری عبادت کرتے ہیں, اور تجھ ہی سے مدد مانگ. چل آگے چل کے اگلی ایتوں میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اولیاء کی شانیں کیا ہیں, اولیاء کا ذکر ہے کہ نہیں ہے, اولیاء کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں. لیکن ہاں یہاں پر توحید کی بات تھی تو اس لیے آپ کے سامنے توحید بیان کی.